الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اللہ رب العالمین کی حمد و ستائش اور عظمت و بزرگی جو سارے جہان کا خالق و مالک اور رب ہے، اسی رب العالمین احکم الحاکمین کی فرما روائی زمین و آسمان میں دونوں جہان میں جاری و ساری ہے۔ وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ ہم جیسے لوگ کائنات کی ساری چیز، شجر و حجر اور حیوانات و جمادات سب اس کی تسبیح اور اس کی عظمت و بڑائی بیان کریں۔ بعد ازاں بے شمار درود و سلام ہوں امام رسول سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ محترم حاضرین، میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس کا تعلق انسانوں میں پلنے والی بڑی مذموم حرکت، بڑی خراب برائی کا ذکر ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا لوگ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اپنی طرف سے مال و دولت۔ دنیا میں حسد کی وجوہات ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے، اس کے کیا ہیں وجوہات؟ کسی کا علم دیکھ کر، کسی کا حسن دیکھ کر، کسی کی طاقت و قوت دیکھ کر، مال و دولت ایک عام شیوہ زندگی ہے جسے آدمی دیکھ کر کے جو ہے نہیں برداشت کر پاتا ہے۔ جب آدمی کو اللہ تعالیٰ ترقی دیتا ہے، مال و دولت سے نوازتا ہے، تو لوگ یہ کہنے اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کاش کہ اس کی نعمتیں چھن جاتی اور یہ مجھے مل جاتی ساری نعمتیں، یہ دولت
اور یہ طاقت و قوت ایک انسان کی غلط سوچ، جیسے اس کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں، جیسے اس کو اپنے اس پر صبر نہیں، اس بنیاد پر وہ حسد کی آگ میں جلنے لگتا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا دے دیا، اس کے بربادی کی تمنا ہر گھڑی کرتا ہے۔ اسی کا نام ہے حسد، کسی کے زوال نعمت کی بربادی کو سوچنا اور یہ سوچنا کہ یہ مجھے مل جاتا، یہی حسد ہے۔ ایک ہے رشک و رقابت، رشک جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے، ایک دم واضح کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنین، حسد نہیں جائز ہے سوائے دو چیزوں میں، اور جو دو چیزیں ہیں اس پر ہم عمل کرنے کے لیے نہیں تیار ہیں دل و جان سے، اس کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے، فالتو میں ہم غلط سوچ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ رجل آتاہ اللہ قرآن فہو یقوم من آلاء اللیل وآناء النہار، ایک شخص کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، وہ قرآن کی تلاوت صبح و شام کرتا ہے، تہجد میں پڑھتا ہے، فجر کی نماز میں، 5 وغیرہ نماز میں، اور اس کے علاوہ جو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسی قرآن کی وجہ سے وہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت صبح و شام کرتا ہے۔ اب آپ کے دل میں یہ رشک پیدا ہو کہ کاش مجھے بھی مل جاتا، مجھے بھی قرآن کا علم ہوتا تو میں بھی ایسے ہی کرتا، آپ کو ثواب مل جائے گا اس اچھی نیت پر۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، ایک آدمی کو اللہ نے مال سے نواز دیا، فَهُوَ يُنْفِقُ، اب وہ خرچ کرتا ہے، آناء اللیل وآناء النہار، صبح و شام ہر غریب کے ساتھ اس کی مدد، اس کا تعاون رہتا ہے، ہر پریشانی میں، قوم ملت کی پریشانی میں وہ کھڑا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر اللہ ہم کو دیے ہوتا یا ہم کو دے دے تو ہم بھی ایسے خرچ کریں گے، صبح و شام، رات و دن۔ اس کی مثالیں تو صحابہ کرام کی زندگی میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ یہ ہے رشک اور وہ حسد جس کی مذمت قرآن میں، حدیث میں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا، جو ہمارے اور آپ کے سینوں میں پل رہے ہیں، ذہن و دماغوں میں پل رہے ہیں، اور اس کا استعمال جاری ہے۔ آگے بڑھو تو ہم دیکھ لیں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم نے انتقامی کارروائی سے زیادہ معاف کرنے والوں کو پسند کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد بہت بری بلا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، توحید کا اعلان کیا، ابو جہل سینہ تان کے کھڑا ہو گیا، لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی، تو اس نے جانتے ہو کیا کہا بنو مخزوم قبیلہ جس میں میں ہوں اور بنو ہاشم جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ہم دونوں قبیلوں میں ہمیشہ چشمک رہی، گھوڑا دوڑ میں ہم ان سے پیچھے نہیں رہے، اور غربا مساکین کو کھلانے میں، لنگر لٹانے میں ہم ان سے پیچھے نہیں رہے۔ لیکن ایک ایسی چیز کا دعویٰ کر دیا ہے بنو ہاشم کے اس فرزند نے کہ جس کی مثال پیش کرنے سے ہم مجبور ہیں، کہ اللہ کا فرشتہ جبرائیل آتے ہیں، اللہ کا کلام لاتے ہیں، وہ اللہ کے نبی بن گئے۔ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، اس مقابلے میں ہم فیل ہیں تو ہم مخالفت ہی کریں گے، حسد میں، جلن میں۔ چنانچہ پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف میں اس نے گزار دیا، اور میدان بدر میں ذلت کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔
ذلت کے ساتھ قتل کر دیا گیا، وہ شہید کہاں ہوگا؟ وہ تو ملعون مردود ہے، قتل کر دیا گیا، خاک و خون میں اس کی لاش تڑپ کے رہ گئی۔ جانتا تھا کہ حق یہ ہے، کہتا تھا اے محمد ہم تم کو نہیں جھٹلاتے ہیں، ہم اس چیز کو جھٹلاتے ہیں جو تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے، اللہ کی کتاب قرآن پاک کا۔ کہتے تھے کہیں سے گڑھ کے لاتے ہیں، کسی سے سیکھ کر لاتے ہیں۔ حسد بہت بری بلا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسانیت کا جامہ پہنانے کے لیے، شرافت کا، نجابت کا لباس پہنانے کے لیے، گندے خیالات کو ذہن و دماغ سے نکالنے کے لیے اتنے دروس، اتنے اسباق پیش کیے ہیں، اتنی احادیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تدابروا ولا تناجشوا كونوا عباد اللہ اخوانا۔ اتنی باتیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کر دی کہ اے لوگو تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، لا تحاسدوا ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض و کینہ نہ رکھو، ولا تجسسوا ولا تحسسوا، کسی کے ٹوہ میں نہ پڑو، کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کہاں کماتا ہے، کیا لاتا ہے، کیا لینا دینا آپ کو۔ ولا تحسسوا، اور آپ نے فرمایا کہ کان لگا کر کسی کی بات سننے کی کوشش نہ کرو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں۔ ایک لفظ کان میں کوئی آواز آ گئی تو اسی سے نتیجہ مرتب کر لیتا آدمی، بس ہونا ہے تو یہی معاملہ ہے۔ جیسے شیطان چڑھتا ہے آسمان پر سیڑھی لگا کر کے ایک کے بعد دیگرے، اور ایک آدھ لفظ فرشتوں کی سن کر کے ایک میں 100 ملا کر کے پیش کرتا اپنے چیلوں میں، ایسے ہی ٹوہ کو اور تحسس کہ کان لگا کر کسی کی گفتگو کو نہ سنو کہ کیا آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ولا تناجشوا، اور ایک دوسرے کے خرید و فروخت پر بھاؤ نہ بڑھاؤ۔ خریدنا نہیں ہے مال کو، سامان کو، زمین کو، جائیداد کو، مگر آپ نے اس کے حسد میں جو خرید رہا ہے دام بڑھا دیا، وہ پیچھے ہٹ گیا، اور دام چونکہ آپ نے بڑھایا اس لیے آپ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ خسارہ اس کا ہوا جو بیچ رہا تھا، خسارہ اس کا ہو جو لے رہا تھا۔ کسی کے شادی کے پیغام پر شادی کا پیغام نہ دو، اس سے آپس میں رنجشیں پیدا ہوں گی، عداوتیں پیدا ہوں گی، اور ایسا انداز ہوگا کہ وہ پھر مٹ نہیں سکتا کہ انہوں نے ہمارا فائدہ والا کام روکا ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہو اور آپ کہیں گے ہمارا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، تو یہ کام کیوں ہو رہے ہیں؟ حسد کے، بغض و عناد کے، کینہ کے، کپٹ کے، ایک دوسرے کے مال کے خریداری پر بھاؤ چڑھانے کے، اور ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جانا، مٹا کے چھوڑیں گے، وہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ یہ درس حدیث، درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا بتلا رہی ہے؟ ہم اپنے دل کو، دماغ کو صاف کر لیں اور حسد، بغض و عناد وغیرہ ترک کر دیں۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو، مسلمان ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے مسلمان سلامت رہے، محفوظ رہے، اس کو کوئی ایذا نہ پہنچے۔ یہ ہے مسلمان، مسلمان کے حق میں یہ ہے اللہ کے بندے۔ آج جو حسد کا ماحول ہے،
بغض کا ماحول ہے، جیسے لگتا ہے کہ ہم آپ کے اندر ایمان ہے ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے لوگوں نے پوچھا ای الناس افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل آدمی کون ہے، لوگوں میں بہتر افضل؟ تو آپ نے فرمایا مخموم القلب و صدوق اللسان۔ آپ نے جواب دیا کہ وہ آدمی جو مخموم القلب ہے اور صدوق اللسان۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدوق اللسان تو ہم سمجھ گئے کہ سچا زبان، سچی زبان والا، سچ بولنے والا، لیکن مخموم القلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تقیہ والنقیہ والباغی۔ مخموم القلب کہتے ہیں جس کا دل صاف ہو، حسد سے، عناد سے، دشمنی سے، کینہ کپٹ سے اور ظلم و زیادتی سے، وہ ہے مخموم القلب۔ ایک لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی معنی میں استعمال ہوا، جیسا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمایا۔ حسد کے سلسلے میں آپ قل اعوذ برب الفلق پڑھا، ومن شر حاسد اذا حسد، یہاں آ کر کے آپ کی زبان سورت ختم کرتی ہے۔ اور میں پناہ مانگتا ہوں اے اللہ تیرے سہارے حسد کرنے والے کے حسد سے، جب وہ حسد کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا، لڑکیوں نے عاصم بن ثابت کی لڑکیوں نے، یا کیا نام تھا، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو کسی طرح سے حاصل کر لیا، بال مبارک کو سر کے، اور اس پر جادو کیا، 11 گرہیں لگائیں، ہر گرہ پر پھونک مار مار کر کے، جادو پڑھ پڑھ کر کے گانٹھ لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہو گیا، لیکن تبلیغ میں نہیں، نماز میں نہیں، دینی امور میں نہیں۔ کھانا نہیں کھائے ہیں تو آپ فرما دیتے، کہہ دیتے میں کھانا کھا چکا ہوں، اور کھانا کھائے ہیں تو آپ کہہ دیتے کہ ابھی تو میں نے کھانا نہیں کھایا۔ یہ دماغ پر اثر ہوا آپ کے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 11 آیتیں ہیں دے کر کے بھیجا، اور بتلایا کہ جا کر کے ہمارے حبیب سے کہو کہ فلاں کنویں میں پتھر کے نیچے آپ کا منہ مبارک کھجور کے کھوکھلے میں ڈال کر کے دبایا ہوا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھیج کر اسے منگوایا، اور اللہ کے حکم سے ہر گرہ پر آپ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے گئے، یہاں تک کہ 11 آیتیں ختم ہوئیں اور 11 گرہیں کھل گئی، اور آپ کا دل دماغ آزاد ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ آپ سے حسد کی بنیاد پر یہ اللہ نے فرمایا کہ من شر حاسد اذا حسد، حاسد کی برائی سے جب وہ حسد کرے، اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، پورا ماحول ہمارا، آپ کا سماج، امیر سے غریب، غریب سے امیر۔ امیر سوچتا ہے کہ ارے یہ بھی کمانے کھانے لگے، ارے یہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں، چڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ گندی سوچ۔ آپ کو، ہم کو تو ایک دوسرے کو مبارکباد دینا چاہیے، دولت کی فراوانی پر، علم کی فراوانی پر، طاقت کی فراوانی پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا چاہیے۔ اور یہاں تو یہ حال ہے، دل میں آن بغل میں چھری، سامنے السلام علیکم، آہا گلے ملنا، سینے ملنا، اور اندر کیا ہے دل کے؟ کیا بھڑاس بھرا ہوا ہے کہ کب یہ جل مر کے ختم ہو۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، یہود و نصارہ جو اہل کتاب مدینہ میں آباد تھے، یہ چاہتے تھے، ان کی اکثریت، کہ مسلمان پھر کافر ہو جائیں، اس حسد میں کہ انہیں حق مل گیا ہے۔ حق مل جانے کی وجہ سے نعمت اسلام پا گئے ہیں، اس حسد میں وہ رات و دن مر رہے تھے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، مگر
جس کو اللہ نے حق دے دیا، کسی کے حسد سے یہ معاملہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی حق چھوڑ کر باطل پر واپس آ جائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم السلام والتامین، یہود تم سے تمام چیزوں کے علاوہ جس چیز پر حسد کرتے ہیں وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا یہ کہنا ان کے دل پر، کلیجے پہ سانپ لوٹ جاتا ہے۔ اور نماز میں آمین کو بلند آواز سے کہنا، یہ یہود اور نصارہ کا شیوہ کار کہ دو چیزوں پر ان کو بہت زیادہ حسد تھی اس امت سے، کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب یہ کرتے ہیں تو اتنی لمبی دعا فرسٹ کلاس کہ پوری زندگی تم سلامت رہو، تمہاری آل اولاد، تمہارا کاروبار، اور اس میں برکتیں ہوں، اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اور جب والضالین کے بعد آمین کہتے ہیں صحابہ تو اس پر ان کو بڑی چڑ پیدا ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک بار آپ نے فرمایا کہ انہم لم یحسدون علی شیء کما حسدون علی الجمعہ، یہ یہود و نصارہ ہم سے حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ جمعہ کا دن ہمیں ملا۔ اللہ نے پیش کیا تھا ان پر بھی، ایسا نہیں کہ اللہ ناانصاف ہے، اللہ نے پیش کیا یہود پر تو انہوں نے سنیچر کو پسند کیا، جمعہ کو ٹھکرا دیا۔ عیسائیوں پر پیش کیا، نصارہ پر تو انہوں نے اتوار پسند کیا عبادت کے لیے اور جمعہ کو ہٹا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی الجمعۃ التی ہدانا اللہ لہا وضلوا عنہا، اللہ نے ہمیں اس کی ہدایت دی، ہم نے قبول کیا، اور اس سے اس دن کے برکت سے گمراہ ہو گئے۔ یہی حال یہودیوں کا تھا، یہی حال نصارہ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کے دن پر وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی قولنا خلف الامام آمین، امام کے پیچھے آمین کہنے پر بہت زیادہ ان کو جلن ہوتی یہود و نصارہ کو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اور پوری بات اللہ تعالیٰ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی خسرتوں کو واضح کر دیا۔ فیصلہ ہم کو بھی لینا ہے کہ ہم اس سلسلے میں کیا رول رویہ ادا کر رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کا طور طریقہ تو نہیں ہم اپنائیں کہ آمین کہنے پر آپ کا دل جن بھل اٹھے، امام کے پیچھے جب والضالین وہ پڑھے، یا اور بھی جو مسائل ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دبا الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقہ لا اقول ان تحلق الشعر ولكن تحلق الدین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر پہلی امتوں کا مرض آ جائے گا۔ وہ مرض کیا ہے؟ الحسد والبغضاء، کینہ اور حسد۔ هي الحالقہ، یہ موڑ دینے والی چیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا اقول ان تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تمہارے بال کو موڑ دے گا، تمہارا دین موڑ دے گا وہ حسد۔ یہ حالقہ جو ہے، موڑنے والی چیز جو حسد ہے، یہ تمہارے دین کو موڑ کے رکھ دے گا۔ اور ہے یہی بات میرے دوستوں اور بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی وقت صحابہ نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مرض کیا تھا؟ پہلی امتوں کے اندر کون سا مرض تھا جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ دبا الیکم داء الامم قبلکم؟ آپ نے فرمایا کہ العشر، ناشکری، پیٹ نہیں بھرتا، خیریت پوچھنے پر بڑی پریشانی ہے، بہت زیادہ الجھن ہے، اور اللہ کا نام نہیں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اور والبطر، سرکشی، اور والتکاثر، مال دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، والتنافس، اور دنیا کے اندر ایک دوسرے سے جو ہے آگے پیچھے بڑھنے کی کوشش، اور آپ نے فرمایا والتباغض والتحاسد، اور ایک دوسرے سے بغض، ایک دوسرے سے حسد۔ یہ ہے ایک لفظ کی تشریح، حتی یکون البغی، یہاں تک کہ وہ ظلم تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ حسد کرتے کرتے حابیل نے جب اللہ کے حضور قربانی پیش کی، اور قابیل نے
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ جب آدم کے دونوں بیٹوں نے قربانیاں پیش کی، قابیل نے بھی حابیل نے بھی، ایک کی قبول ہوئی حابیل کی اور قابیل کی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، قابیل نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اور اس بھائی کی شرافت دیکھ، اس نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی علیک لاقتلک، تم مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھو گے، ہاتھ لپکاؤ گے، میں نہیں، یہ کام میں نہیں کروں گا، بھلے تم مجھے مار ڈالو۔ آخر کار قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اس حسد میں کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اور بھائی نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے قبول کرتا ہے، قربانی کا بھی دور گزرا ہے، آپ دیکھتے ہیں اور سنتے آئے ہیں کہ لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ گوشت پوشت کو نہیں قبول کرتا ہے، تمہارے دل کا تقوی ہے، اخلاص۔ تو جب اخلاص کے ساتھ قربانیاں پیش ہوگی تو اللہ قبول کرے گا، نہیں تو اللہ کو کیا حاجت ہے کہ آپ سر کھپائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہی نہیں، قرآن جہاں نصیحتوں کا ایک دفتر ہے، وہیں تاریخ کا بہترین شاہکارہ ہے۔ آپ اٹھائیے قرآن، یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے۔ جب ابا جان سے انہوں نے ذکر کیا کہ اے ابا جان، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك۔ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج میرا سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا جان سمجھ گئے، نبی تھے یعقوب علیہ السلام۔ کہا لا تقصص رؤياك على إخوتك، بھائیوں سے نہیں بتانا ورنہ تمہارے خلاف مکر و فریب دغا کرنے لگیں گے۔ آخر آگے چل کر کے یہ ہوا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اس حسد میں کہ ابا جان انہیں کیوں زیادہ مانتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کنویں میں ڈال دیا۔ مگر جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اس کنویں کی گہرائی سے نکال کر بادشاہی کے تخت پر بٹھایا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے آگے کسی کی بس نہیں چل سکتی۔ واقعہ لمبا ہے لیکن اتنا کہنے کا خلاصہ ہے کہ بھائیوں نے حسد میں آ کر آپ کو کنویں میں ڈالا اور اللہ نے جان بچائی۔ پھر وہ وقت آیا کہ آپ مصر کے تخت پر، شاہی تخت پر آپ فرما روا ہوئے۔ یاد رکھو یہ حسد ہم کو نہیں، ہمارے اعمال کو کھا لے گا۔ روایت ضعیف بتاتے ہیں علماء، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد ایسے ہی نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ جلا کر کھا لیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ کوئی نیکی ہمارے آپ کے ذمہ نہیں باقی رہتی۔ ہم ایک دوسرے کے خلاف جلتے بھونتے رہے، اللہ اپنا کام کر رہا ہے۔ کسی کو روزے فراواں دے، اتنی دے دے کہ آپ دیکھتے رہیں۔ یا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا روزے کا دروازہ کھول دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اور جس پر چاہتا تنگ کر دیتا ہے۔ وہ بہت حکمت والا ہے، وہ علیم ہے، جاننے والا ہے کہ ان کو کتنا ڈوز چاہیے، ان کو کتنا ڈوز چاہیے، کتنا ڈوز چاہیے، وہ جاننے والا ہے۔ ایسے نہیں کائنات پوری چل رہی ہے، سب کے سب مالدار ہو جاتے، کون کس کا بوجھ اٹھاتا؟ سب کے سب غریب ہو جاتے تو کسی کے پاس کچھ دولت ہی نہیں تو سامان اٹھانے ادھرنے کیا بات ہوتی؟ میرا آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں کے مطابق ہمارا دل صاف ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مخموم القلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تقی والنقی والغنی، کہ وہ صاف ستھرا دل والا ہو، دماغ والا ہو، اس کا ذہن حسد سے، بغض سے، عناد سے پاک صاف ہو۔
ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آ کر کے وہ بیٹھیں گے، وہ جنتی ہوں گے۔ تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے ایک صاحب آئے بیٹھے، سب کی نظریں گڑ گئی، مار لے گئے تو جنت ان کے لیے ہو گئی، کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے۔ دوسرے دن بھی ہوئے واقعہ، تیسرے دن بھی ہوئے واقعہ پیش آیا، اور وہی شخص آتے رہے۔ تو ہم آپ تو اس فکر میں رات و دن رہتے ہیں، یہ کیسے بڑھتے جا رہے ہیں پانی کی طرح سے دنیا میں، ہم کیوں پیچھے ہیں؟ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پیچھے پڑتے تھے نیکیوں کے، کہ جنت کی بشارت کس نیکی پر ملی ہے۔ تو ان کے گھر ایک صاحب مہمان ہو گئے، راتوں دن کا عمل دیکھنے کے لیے، کتنا روزہ، کتنی نماز، کتنی نوافل، کتنی تسبیحات، کتنا صدقہ خیرات۔ ایک دن 2 دن گزارے، اس کے بعد کہہ رہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن، اور تینوں دن آپ ہی آئے، جنت کی بشارت تو آپ کو مل گئی، جنت لکھ دی گئی، عمل آپ کا تو کچھ زیادہ نہیں، میں بھی روزہ رکھتا ہوں نفلی، آپ بھی نفلی روزہ رکھتے ہیں، اور نمازیں 5 جگانہ آپ ہم بھی پڑھتے ہیں، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہم کو دیا، خیرات صدقات کرتے ہیں، کوئی خاص نیکی ہمارے سمجھ میں نہیں آئی، اور بشارت اتنی اچھی۔ تو انہوں نے عرض کیا بھائی میرے، میں کسی مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں حسد نہیں رکھتا ہوں، میرا دل بہت صاف پاک ستھرا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ ہمارے اور آپ کے اندر نہیں ہے، علماء سے حسد کرتے ہیں، حافظ قاری سے، سیٹھ صاحب سے، پڑوسی سے، بھائی سے، کوہرام مچا ہے، کوہرام۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہاں سے پاتا ہے، کہاں سے اڑاتا ہے، کیسے اپنی جیب میں گریبان میں منہ ڈال کے نہیں سوچتا آدمی کہ اللہ نے ہم کو جتنا لکھا ہے وہ مل رہا ہے، اور جتنا لکھ دیا ہے وہ ملے گا، کم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ شرط ہے کہ اللہ پر ایمان، یقین، بھروسہ ہمارا آپ کا مضبوطی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور دوسرے کے زوال نعمت پر کبھی توجہ نہ دیں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بات یاد آ گئی، اے لوگوں تم مایوس ہو جاؤ اس چیز سے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ ہم تک آ جائے، وہ ہم نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے جن کو جو دے دیا ہے اس کے بارے میں امید مت رکھو، لگاؤ لالچ ہے اس کی ہم کو یہ مل جائے، ہمارے پاس آ جائے۔ یہ غیرت خودداری کے خلاف ہے، ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا یزال الناس علی الخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ بھلائی پر رہیں گے ہماری امت کے افراد جب تک آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ اب یہ کام تو ہمارا اور آپ کا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتیں لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، مومن کے قلب میں 2 چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی کہ حسد بھی ہو اور ایمان بھی ہو۔ اگر حسد ہے تو ایمان نکل جائے گا، ایمان ہے تو حسد نہیں آئے گا، آپ کے دل میں، آپ کی اس میں نہیں خلل ڈالے گا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ ان باتوں کا خاص خیال رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں۔ آپ نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، افشوا السلام، افلا انبئکم بما یثبت ذاکم لکم افشوا السلام۔ اللہ کی قسم حضور فرماتے ہیں جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ اب آپ سمجھ جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی نصیحت فرما رہے ہیں کہ جس ذات کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس کے قسم کھا کے کہتا ہوں تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تمہارا ایمان درست نہ ہوگا، اور تم ایمان والے نہیں ہوگے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے۔ اور میں تمہیں نہ بتا دوں جو چیز تم کو اس بات پر قائم رکھے گی، افشوا السلام بینکم، آپس میں السلام علیکم کا پرچار کرو،
کثرت سے ایک دوسرے کو دل کا کینہ حسد نکل جائے گا۔ کہتے ہیں ہم ان سے کہے سلام کرنے جائے، کہوں ہم سے وہ بہت بڑا ہے، دولت میں، علم میں، ایسا کچھ نہیں میرے دوست اور بھائیوں۔ یہ شیطانی وساوس ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ ایک لڑکا نوجوان بیمار ہے، گونڈا میں ایڈمٹ ہیں، کافی شدت سے وقت گزر رہا ہے ان کا، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔